ارطغرل غازی کی 23ویں ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ حلب میں جو لوگ ارطغرل کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ارطغرل ان کا برا حال کر دیتا ہے اور 8-10 لوگوں کی جان بھی لے لیتا ہے، جس پر ناصر کا خاص آدمی ارطغرل سے کہتا ہے، ہماری عدالت ہر حال میں انصاف کرتی ہے۔ حلب کی ایک مشہور شخصیت اور محل کے ان محافظوں کا قاتل کبھی سزا پائے بغیر نہیں رہے گا۔ تم ہمارے جال میں ایک چڑیا کی طرح پھنس گئے ہو۔ ادھر درگاہ کے دروازے پر چاچا دمیر ارطغرل کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ارطغرل وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ تینوں اسے اس حال میں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ بابر، روشان اور یعقوب افطالیہ کو ایک قالین میں لپیٹ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ شہینہ اور چاچا دمیر شہزادے نعمان سے ملتے ہیں اور وہ ان کو سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ سفر میں کیا ہوا۔ ناصر بڑی خوشی کے ساتھ العزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت وہ زندان میں ہے، جس پر العزیز اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ارطغرل سے غداروں کے بارے میں معلومات اگلوا سکو گے؟ تو ناصر غرور کے ساتھ کہتا ہے کہ حلب کے زبردست نظام نے بڑے بڑوں سے اگلوا لیا ہے، منہ کھولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا ارطغرل کے پاس۔ حلب کے بازار میں افطالیہ کو لے جاتے وقت بابر اور روشان کی محافظوں سے لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اسے وہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ صلیبی قلعے میں نورگل پر اور کئی قسم کے تشدد کرنے کے لیے اسے سین میں لایا جاتا ہے اور عارفین بھی اپنے دوست کے ساتھ وہیں موجود ہوتے ہیں۔ عارفین کا دوست ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے استاد اعظم سے جان کیسے چھڑوائی؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ نورگل سے بات کر کے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک وہ وہاں آدم کا یہ سب کا افرانہ باتیں اس سے عادل پادری کو سناؤ۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہم مسلمانوں سے زیادہ نہیں جانتے تم، وہ اللہ کے نبی تھے اور ہمارا ان پر ایمان ہے، الحمدللہ۔ زندان میں ارطغرل پر تشدد کر کے اسے شہاب الدین کا پتہ پوچھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن ارطغرل ایک لفظ بھی بتانے کو تیار نہیں ہوتا اور ناصر کہتا ہے، اگر تم اپنی غلطی مان لو، شہاب الدین تغرل کو ہمارے حوالے کر دو، تو میری درخواست پر تمہیں نئی سرزمین پر آباد ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ غداری کے عوض ملنے والی سرزمین کئی قبیلے کے لیے وطن نہیں، صرف ایک جہنم ہوگی۔ اب آگے حلب کے زندان میں ارطغرل پر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ زندان میں ارطغرل کے پاس ایک نیا محافظ آتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو مرنا مت، ورنہ میری تفریح ادھوری رہ جائے گی اور یہ مجھے پسند نہیں۔ محل میں تیتوش ابو ہشام کے روپ میں ناصر کے پاس آتا ہے اور ناصر اسے پوچھتا ہے کہ تجارت کے لیے کیا سوچا ہے ابو ہشام؟ تو تیتوش آگے سے جواب ابھی آ کر حلیمہ سے اس کا حال ہی پوچھتے ہیں تو حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ بابا مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں جانتی ہوں کہ ارطغرل اس وقت کہاں ہے، پہلے شہیر اور اب ارطغرل، کب نکلیں گے ہم اس دلدل سے؟ شہزادہ نعمان ابھی حلیمہ کو دلاسا دینے ہی لگتے ہیں کہ ایک خادمہ آ کر کہتی ہے کہ امیر عالی قدر نے شہزادہ نعمان کو یاد کیا ہے اور لانا ہوگا زندہ یا پھر مردہ۔ ذرا سوچو، پچھلے دنوں محل میں کوئی عجیب یا غیر معمولی بات ہوئی ہے؟ ناصر پہلے تو کہتا ہے نہیں، بس ارطغرل کو قید کر کے زندان میں ڈالا اور اس کے علاوہ سب معمول کے مطابق ہی تھا، اور پھر اسے اچانک یاد آ جاتا ہے کہ جب ارطغرل کو لا رہے تھے تو 3 لوگ قالین لے کر محل سے باہر گئے تھے۔ یہ بات یاد آتا ہی وہ آیا جان کو بلاتا ہے۔ یعقوب پورے حلب کا جائزہ لینے کے بعد قالین گاہ کے تہ خانے میں آ کر سب کو اسماء کو لے جاتے وقت بازار میں کھڑے نگرانوں کو بابر اور روشان پر شک ہوتا ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کیا ہے اس ٹوکرے میں، نیچے رکھو اس کو۔ بابر اور روشان ٹوکرا رکھتے ہی تلواریں نکال کر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لڑائی کا علم ہوتے ہی اور محافظ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور لڑائی کے دوران یعقوب نگرانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ شہاب الدین کا آدمی ارطغرل کو زندان سے نکال دیتا ہے۔ ارطغرل راستے میں آنے والے سپاہیوں کو قتل کرتا ہوا ناصر کے کمرے میں آ کر چھپ جاتا ہے، اور جیسے ہی ناصر وہاں پہنچتا ہے ارطغرل اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اس سے پوچھتا ہے کیسے مزاج ہیں آپ کے عالی جناب؟ ناصر کہتا ہے کیا چاہتے ہو ارطغرل؟ تو ارطغرل کہتا ہے تمہاری اصلیت تمہاری زبان سے پورے حلب کو سنانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل ناصر کو قتل کرنے ہی لگتا ہے کہ ناصر اسے کہتا ہے کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو جس کے لیے تم نے اتنی اذیتیں سہی ہیں وہ شہزادی حلیمہ۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں ایک ایک کر کے پہلے تمہارے وفاداروں کو ماروں گا اور پھر قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حیدر اللہ!
ضرب خیبر شکن ضرب خیبر شکن ضرب خیبر شکن ضرب خیبر شکن خیبر شکن خیبر شکن ضرب خیبر شکن بن مجاہد میرے تو مسلمان ہے تو مسلمان بن ضرب خیبر شکن بن مجاہد میرے تو مسلمان ہے تو مسلمان بن تو ہے سورج تو راتوں کو خیرات دے ضرب خیبر شکن ظلم کے ان اندھیروں کو اب مات دے ضرب خیبر شکن تو ہے سورج تو راتوں کو خیرات دے ظلم کے ان اندھیروں کو اب مات دے کر نمودار آزادیوں کی کرن تو مسلمان ہے تو مسلمان بن ضرب خیبر شکن بن مجاہد میرے مسلمان ہے تو مسلمان بن تو میں شاہین چل اٹھ تگو تاز کر